صدر علی وقار، میں منصور وقت ہوں اور آج کے اس ایوان میں چند اصولوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ کے 33 برس تاریخ ترین دور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر قائم رہ کر اس قوم کی شناخت اس دنیا میں سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم 63 برس سے خطا پر خطا کیے جا رہے ہیں۔ تو علی وقار، آج کے اس ایوان میں آپ سے، یہاں بیٹھے ہر ایک فرد سے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 17 کروڑ عوام سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ خدایا میری پکار مانڈلا کے عرش اقتدار پر براجمان بہشت پتلیوں تک پہنچا دیجیے کہ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو بے سر و سامانی کی حالت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں داخل ہونے والے کافروں کے خوابوں کو ذبح کس نے کیا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ میں پوچھتا ہوں کہ مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت تلاش کے انصاف اور جمہوریت کو دھوس اور دھاندلی کی قربان گھاٹ پہ بلیدان کس نے کیا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ میں پوچھتا ہوں کہ ملکی تاریخ کے 33 برس آمریت کا راستہ صاف کر کے فوج کو بیرکوں سے نکال کر اقتدار کا راستہ کس نے دکھایا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ میں پوچھتا ہوں کہ امریکی پراکسی وار کے جہنم دار میں دھکیل کر ہمیں بارود کے ڈھیر پر کس نے بٹھایا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ میں پوچھتا ہوں کہ پانی کے دردناک عذاب پر تیرتی لاشوں اور بے آسرا خاندانوں پر اپنی سیاست کو کس نے چمکایا؟ یہ خطا کس کی تھی؟ علی وقار، زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے اور یہ ایوان گواہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے لیلہ اقتدار کو خون آشام بھیڑیوں کی طرح بھنگوڑا، آئین اور قانون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور آج مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آؤ کرے محفل پہ ذرے زخم نمایا، چرچا ہے بہت بے سر و سامان یہ دل کا، پوچھو تو ادھر تیر فگن کون ہے یارو، سونپا تھا جسے کام نگہبان یہ دل کا۔ آج کوئی منصور وقت اپنے اصولوں پر قائم رہ کر بغاوت کا علم بلند نہیں کرتا۔ آج کوئی منصور وقت اپنے اصولوں پر قائم رہ کر موت کو گلے نہیں لگاتا کہ آج منصور وقت کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں ایک بے حس، بے بس اور منافق قوم رہتی ہے۔ ہاں علی وقار، یہ وہ قوم ہے جو یہ جانتی ہے کہ یہ ورلڈ بینک اور IMF سے کھربوں ڈالروں کی مقروض ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال بسنت پر لاکھوں روپے خرچ کر کے پتنگ باز سجنا کے نعرے لگاتی ہے۔ یہ قوم جانتی ہے کہ یہ اپنے حال اور مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتی، لیکن اپنے آپ کو ایک خود مختار قوم کہتی ہے۔ یہ قوم جانتی ہے کہ غیر ملکی افواج اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے شہریوں پر بم برساتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ایک آزاد قوم کہتی ہے۔ یہ قوم جانتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں صوبائیت پرستی کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن ہر سال 14 اگست کو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کہ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ یہ قوم بھارتی فوج کی گولیوں سے شہید ہونے والی تیسری جماعت کی طالبہ کومل شرین کی تصویر اخبار میں دیکھ کر بھارت کو بے درے گالیاں دیتی ہے، لیکن ٹھیک چند دنوں کے بعد اپنے قومی تہواروں پر بھارتی گانوں کی دھن پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور اپنے آپ کو ایک غیرت مند قوم کا نام دیتی ہے۔ یہ قوم پاک سر زمین شاد باد کے نعرے لگاتی ہے، ترجمانے ماضی شان حال جانے استقبال کا دعویٰ کرتی ہے اور سایہ خدائے ذوالجلال کی دعائیں مانگتی ہے، لیکن علی وقار، خدائے ذوالجلال کا سایہ ایسی بے حس، بے بس اور منافق قوم پر نازل نہیں ہوتا جو غلامی کی بیڑیاں پہنے غیروں کے دربار میں رقص کرنے کا فن سیکھ چکی ہو کہ اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھ کو بازار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائر خاموش، پھر نہ تعزیز
علی وقار، جس دیش کے حکمران کٹپتلی تماشا اور ان کی ڈوری خیروں کے ہاتھ میں، جس دیش کی عوام مصلحت کی بیڑیاں پہنے محفل رقص، جس دیش کے حکمران چند ڈالر ملنے پر اپنوں کو غیروں کے ہاتھ بیچ دیتے، جس دیش کے غدار جعفر الصادق کی طرح چند دام لگنے پر اپنی مائیں تک بیچنے میں کوئی شرمندگی نہ محسوس کرے، جس دیش کے روشیوں کے شہر میں موت کا سکوت طاری ہو، جس دیش میں انصاف پیسوں پر فروخت ہو اور مظلومیت غریب کی دہلیز کی باندھی بنے محفل رقص ہو، تو علی وقار ایسے دیش میں میں منصور وقت بن کر اس کے حکمرانوں کے اصولوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہوں اور موت کو گلے لگاتا ہوں، لیکن جی وقار میں مرنے سے پہلے اس سوئی ہوئی قوم کو جگا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غیرت کے ہاتھوں زہر کیوں پینا نہیں آتا، لگے جو زخم حرمت پہ وہ کیوں سینا نہیں آتا، فقط ذلت نہیں، سن لو یہ ہے تذلیل ذلت کی، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ صدر علی وقار، میں نے جتنا رونا تھا رو لیا، آپ نے جتنا سننا تھا سن لیا، ہم نے جتنا سر دھننا تھا دھن لیا، لیکن جی وقار آج کے اس ایوان میں ہمیں سوچنا یہ کہ کیا یاس و ناامیدی کی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھے ہم زندگی کے دن پورے کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیں، یا پھر اپنے حکمرانوں کے غلط اصولوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر کے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک جنت نظیر ریاست بنا دیں۔ اور جی وقار اگر ہمیں یوں کرنا ہے تو ہمیں دنیا کو یہ بتلانا ہوگا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں بھی خائف نہیں تختائے ڈار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا سکون، چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ Thank you, ladies and gentlemen. With this, we have come to the close of the 30th All Pakistan Allama Iqbal Bilingual Declamation Contest 2010. I now request our guest of honor, Mr. Amir Aziz Sayyed, to come on stage and share his views with us. Please, sir.